السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرزا ندیم بیگ پاکش نیوز کے پروگرام امیگرینٹس نیوز کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اسپین میں کرائسس اور اس کے نتیجے میں ابھرنے والا تعصب کا تاثر کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس موضوع کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں موضوع کر رکھا ہے جناب عمیر ڈار صاحب کو۔ سب سے پہلے عمیر ڈار صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ صاحب۔ اصل میں عمیر ڈار صاحب یہ جب سے معاشی بحران شروع ہوا ہے، خیر یہ تاثر ہمارے لوگوں میں پہلے بھی موجود تھا کہ یہ لوگ شاید ہم سے جو ہے وہ کوئی تعصب برتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے کیا کوئی ایسی فضا بنی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ تعصب کی جو ہے وہ فضا جو ہے ابھر رہی ہے؟ میرے ساتھ آپ کا سوال چلنے بڑا 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 انٹرسٹنگ ہے، باقی ہے بھی کافی پریشان کن، حقیقت کے کافی قریب ہے نا۔ جب میں نیا نیا اسپین میں آیا تب میں نے دیکھا مطلب لوگ ہر کسی کے پاس تھا، ہر کوئی بندہ کام کر رہا تھا، تو مطلب مسائل تب بھی تھے نا، لوگوں نفرت تھی مذہب کی بنیاد پہ یا شکل صورت کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر نا مطلب تھوڑا سا کہہ لیں لوگ ایک دوسرے سے نا مطلب ہچکچاتے تھے نا، مطلب اتنا انٹریکشن نہیں تھا۔ یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا لوگوں کا رد عمل تھا کہ یا پوری ان کی سوسائٹی کا یہ رد عمل ہے؟ میری بات سنو، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے محلوں کے اوپر نا۔ آپ کو اگر آپ بدلونا میں دیکھیں گے تو بدلونا میں جو مطلب جو باریوس سینٹرو بدلونا میں جو مرکزی جہاں پہ ابھی بھی مطلب لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی انکم مسائل زیادہ ہیں، وہاں پہ آپ کو جو پرسنٹیج ہے یا انڈیکس ریٹ ہے جو مطلب اس کو جسے کہتے ہیں پرسپشن امیگرانٹ سے جو نفرت ہے مطلب امیگرینٹ کے خلاف، وہ کافی آپ کو کم ملے گی۔ اور جیسے جیسے آپ غریب محلوں کی طرف، ورکر کلاس محلوں کی طرف آئیں گے، کلاس میں ابھرے رہا ان کی طرف آئیں گے، تو وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ واقعی وہاں پہ غیر ملکیوں کے خلاف جہاں مطلب نفرت پائی جاتی ہے، اور وہ بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ ایک فطرت سی بات ہے، مطلب ایک کام کے اوپر جب آپ بھی لڑیں گے میں بھی لڑوں گا جس چیز کے لیے، تو جس کو مل جائے گا جس کو نہیں ملے گا وہ آٹومیٹکلی آپ سے نفرت کرے گا، کیونکہ کافی لوگوں کے دماغ میں یہ پرسیپشن ہے کہ جو باہر سے آیا ہوا بندہ ہے مطلب غیر ملکی ہے، یہ میرا حق کو مارا ہے کیونکہ میں اسپینش ہوں، یہاں کا نیشنل ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے اس نوکری کے اوپر۔ اس کے بعد دوسری نفرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ غیر ملک کی طرف سے مطلب انٹری کی وجہ سے مطلب اتنے لوگ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے کہ آٹومیٹکلی پھر مارکیٹ کے اندر جو تنخواہوں کی ریگولیشن تھی، کچھ لوگ جو ہیں مطلب یہاں پہ جو نسل فرسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ غیر ملکوں کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جو اسپین میں جتنی تنخواہیں کم ہوئی وہ بھی کہتے ہیں کیونکہ غیر ملکی مطلب اپنے ملک سے آتا ہے تو اس کے اوپر وہاں پہ زندہ رہنے کے لیے بھی تقریباً وسائل نہیں ہو، تو یہاں پہ آ کے وہ کسی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تھوڑی تنخواہ کے اوپر بھی نا، تو آٹومیٹک جب وہ 400 کے اوپر 500 600 کے اوپر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور جو لوکل بندہ جو آؤٹ آف نو اس چیز سے 1000 یورو یا 1200 یورو مانگو گا، تو سیدھی بات ہے مالک نے پریفر کرنا ہے ایک ایسے بندے کو جس کو نہ اپنے حقوق کا پتہ ہو، نہ جو نہ زیادہ تنخواہ مانگے، نہ زیادہ باتیں کرے۔ تو پھر اسی طرح پھر جو ہے نا لوگوں کے دل میں نا نفرت ایک ادورتے پیدا ہو رہی ہے اس چیز کو لے کے۔ نہیں، میرا سوال اپنی جگہ پہ ہے، کیا یہ ایز اے ہول سوسائٹی کا رد عمل ہے یا اس سوسائٹی کے چند افراد کا ہے؟ میری بات یہ جو ہے نا پوری سوسائٹی کو تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ لیں خاص پروفائل ہے نا، مطلب کلاس میں ابھرے رہا ورکر کلاس، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایجڈ بندے، ان کے اندر بھی مطلب جو ہے نا جو ضعیف ایک فطرت سی بات ہے، جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا ڈر کا تاثر بڑھتا جاتا ہے، اس لیے جو بھی چیز جس کو وہ نہیں سمجھتے وہ مطلب رنگ کو دیکھ کے شکل کو دیکھ کے اس سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کہہ لیں مذہبی انتہا پسند قسم کے بندے جو ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر ملک میں موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی مطلب ایک نفرت کا تاثر پایا۔ میں ہول سوسائٹی کو، پوری مطلب جو معاشرے کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھتا، بلکہ خاص سرکل کو، خاص پروفائلز کو اس چیز سمجھ کر وہ واقعی نفرت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ تو ہمارا تاثر ہے، ہماری کمیونٹی کا تاثر ہے کہ جی یہ لوگ ہم سے تعصب جو ہے برتتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہماری جو ہے وہ کوششوں کو بھی عمل دخل ہے، یعنی کہ ہم بھی کیا موجب ہیں ایسی چیزوں کے کہ جو اس تعصب کو جو ہے یا تاثر کو زیادہ ہوا دیتا ہو؟ بالکل، میری بات میں ایک تو ہو گیا نا معاشی فیکٹر، مطلب کلاس سے ابھرے رہا مطلب جو بھی بندے ہیں جن کا آپس میں ہمارا جن کے ساتھ کمپٹیشن ہے تو اس وجہ سے مطلب نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کافی پروفائل ایسی بھی ہیں جو صرف اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک خاص محلوں میں رہتے ہیں، ایک ہمارا زندگی کا مطلب ایک رہنے سہنے کا ہمارا طریقہ ایک خاص طریقے کا ہے، اور خاص قسم کی ہم زبانیں بولتے ہیں نا آٹومیٹکلی، اور وہ لوگ سمجھے آگو اخین ہو نا، مطلب ایک ایسی ریالٹی جس کو وہ بالکل نہیں جانتے، بالکل نہیں سمجھتے، اور آپ کو پتہ ہے انسانی فطرت کے اندر جس چیز کو آپ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اس سے بندہ ڈرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا مطلب ہماری بھی یہاں پہ کہہ لیں، یہاں پہ ہماری کہہ لیں کمی، ہمارے سے کمی رہ گئی کہ ہم لوگوں کو ہمارے کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ میرے ذاتی طور پہ بہت زیادہ دوست ہیں جو مطلب پاکستان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں
ان کے پرسیپشن بڑے مطلب نیگیٹو تھے, منفی تھے. پر جیسے جیسے ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ مہر ایک مطلب ایسا لڑکا ہے, مطلب اس کے اندر وہ کوئی شدت پسند نہیں ہے, کہ خود کچھ بمبار نہیں ہے, کسی کو مارنا نہیں چاہتا, پرامن ہے, ایک نارمل شہری, تو آٹومیٹکلی پھر ان کو بھی جو ہے نا مطلب مائنڈ سے چینج ہوتا جاتا ہے. اس لیے لازمی کہ ہمارے ان کے ساتھ انٹریکشن ہو, ہم ان سے ملیں, یہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کے پاس جائیں, اور آہستہ آہستہ جتنے بھی نفرتوں کے بادل ہیں یہ چھٹتے جائیں گے نا. یہ ساری صرف اور صرف جو ہے انٹریکشن کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت محترم, جیسے کہ عمیر ڈار صاحب نے فرمایا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا آپس میں جو ہے رابطے کا مسئلہ ہے, رابطے کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے یہ تاثر ابھرتا ہے. اگر ہم رابطے کو مزید مؤثر بنائیں اس سوسائٹی کے ساتھ, تو یہ تاثر جو ہے اس کو زائل کرنے میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. پاکستانی اور انڈین کھانوں کی لذت کا مزہ اب یورپ میں بھی ہوا ممکن, صرف کرتبہ ریسٹورنٹ پر. کرتبہ ریسٹورنٹ پر ہماری ایوارڈ یافتہ باربیکیو, چامپ گرل, مرغ قورمہ, مزیدار بریانی, چکن کڑھائی, نہاری, چکن ٹکا اور بہت کچھ. کرتبہ ریسٹورنٹ اسپین کا سب سے بڑا حلال کھانوں کا مرکز, جہاں شادی, سالگرہ اور دیگر سیاسی تقریبات کے لیے 300 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے. بکنگ اور ہمارے سے رابطے کے لیے www.kurtababcn.com. ویلکم بیک ناظرین, ہم پروگرام میں آپ کے پاس ایک مرتبہ پھر ہیں, اور اسی موضوع کے ساتھ کہ اس کرائسس کے حالات میں کیا نسلی تعصب ابھرا ہے یا نہیں, یہ تعصب جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط, اسی پر ہم بات کر رہے ہیں عمیر ڈار صاحب سے. عمیر ڈار صاحب, چونکہ آپ نے اپنا حوالہ دیا کہ آپ ایک یونیورسٹی کے طالب علم ہیں, ظاہر بات ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ مایوریا جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے اسپینشوں کے ساتھ آپ کا ربط و ضبط رہتا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے اندر بھی جو ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ آپ کو کمتر سمجھتے ہوں, یا یہ کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرتے ہوں کہ جو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ نسلی امتیاز پر مبنی ہے؟ میری بات سنیں, یہ سمجھ لیں مجھے تو, بلکہ میرا جو اتنے 10 سال یہاں پہ مجھے اسپین میں رہتے ہو گیا, تو میرا جو ذاتی پرسیپشن ہے, ہم اپنے آپ کو خود ہی ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. میرا ذاتی پرسیپشن ہے نا, ہم خود ہی اپنے آپ کو نا وکٹیم سمجھنے لگ پڑتے ہیں اس چیز کو. مثال دوں گا, مطلب جب میں اسکول میں اپنے کیا کہیں بیچ میں بچیراتوں کا آ رہا تھا, تو تب انگلینڈ کے اندر نا مطلب دھماکے ہوئے نا 7 جولائی کو. تو میڈیا کے اوپر جو مغربی میڈیا, ہمارا میڈیا جی, مسلمان اسلامی دہشت, اسلامی ٹیررسٹ نا, مطلب سن کے نا پورا دن مطلب جیسے کہتے ہیں نا تقریباً پاگل ہونے کے اوپر تھا نا. مطلب میں بہت پریشان تھا, ہونا کیا نا ہمارے ساتھ. جب میں اگلے دن اسکول گیا تو میں چور نظروں سے ہر کسی کو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا, جیسے ان کے لیے میں ایک دہشت گرد ہوں. ٹھیک ہے, جب میں اسکول میں گیا کسی نے میرے اس موضوع کے اوپر بات نہیں کی, اگر کسی نے کی تو مذاق کے موڈ میں کی. تو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہیں ہمیں اس لحاظ سے ڈسکریمنیٹ کریں, بلکہ کبھی کبھار ہم اپنے کو خود بھی ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں کہ صرف ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے, ایک خاص طبقے کے پروپیگنڈا کو لے کے, خاص سوچ کو لے کے ہم سمجھتے سارے ایسے ہیں. ہم پھر سب جنرلائز کرتے ہیں. جب ہم جنرلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے, پھر سارے برے اور سارے اچھے نا بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے لوگ جو ہے وہ اگر کسی بلڈنگ میں بھی رہتے ہیں, تو ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا گیا کہ ہم لوگ جو ہے باقی اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلقات بھی نہیں رکھتے. اگر وہ اس میں خیر بے شمار عوامل ہیں, بعض ہماری فیملیز یا خواتین یا بچوں کو جو ہے وہ اسپینش نہیں آتی, یا بعض لوگ جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں. کیا یہ تاثر بھی صحیح ہے؟ میری بات نے میں تو شاید ہو سکتا آپ اس سے اتنا اتفاق نہ کروں, بلکہ میرا تو ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب اسپین میں آپ کو یاد ہوگا کہ طارق بن زیاد میں سے اور دوسری مساجد سے ہمارے بندے پکڑے گئے, تو آٹومیٹک جو مغربی میڈیا ہے, اینٹی اسلامک میڈیا ہے, مطلب وہ سارے کا سارا پاکستانی محلوں میں گھومنے لگ پڑا, انٹرویو کرنے کے لوگوں کے, اتنے پاکستانی پکڑے گئے ہیں, لوگوں کا پرسیپشن کیا ہے نا. تو یہاں پہ بھی آئے, ہمارے محلے میں سرروک میں بھی آئے, میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا, تو انہوں نے ٹپیکل جو یہاں پہ ہماری جو چھوٹی مطلب مطلب جو ہے نا اپنی بیگوں سے پڑا آستہ جا رہی ہے, تو اسے کہتے ہیں تم پاکستانی یہاں پہ, تم پاکستان کو کیسے کہتے, پاکستان تمہارے کیسے لوگ ہیں نا مطلب. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ دہشت گرد تھے یا نہیں تھے, مجھے صرف اتنا پتا کہ میری بلڈنگ میں رہنے والے جو پاکستانی لڑکے ہیں, جب بھی مجھے دیکھتے ہیں کہ میں کوئی بھاری چیز اٹھا کے لے کے آ رہی ہوں, مجھے پکڑ کے اوپر فون مجھے چھوڑ کے آتے ہیں, تو میرے ساتھ وہ بہت اچھے, دوسروں کو میں نہیں جانتی نا. اسی طرح کا سسٹم ہمارے ساتھ بھی ہوا, ہماری بلڈنگ کے اندر بھی مطلب اسپانش رہتے ہیں, مطلب اوپر نیچے ہمارے اسپانش ہے, تو وہ بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں خبروں میں ہم جو بھی سنیں پاکستان کے بارے میں, مطلب ہمارا پرسنلی ایکسپیرینس یہ کہ پاکستانی ایک ریسپیکٹفل, ایک عزت دینے والی قوم ہے اور پیار محبت سے رہتی ہے. باقی یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جو ہے کہ مطلب بہت لمیٹیڈ ہے, اپنے کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں, کسی سے بات چیت نہیں کرتے. اس چیز کو واقعی جو ہے نا مطلب یہ لینگویج کی مطلب کہہ رہے ہیں یہاں پہ لینگویج کا مسئلہ آپ نے بالکل صحیح کہا, لینگویج کی وجہ سے, ڈسکرمنیشنوں کی وجہ سے, یا کہہ لیں ویسے ہی کچھ لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کسی سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا باقی تھوڑی سی رکاوٹیں پیدا کر لیں. اگر انٹریکشن زیادہ ہو
تو آہستہ آہستہ ہمارے جو ہے نا مطلب جو کہہ لیں ایک دوسرے کے بارے میں پریکوشیور یا کہہ لیں مطلب ایک دوسرے کے بارے میں جو تعصبات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے. مجھے بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے والدین جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ دوستیاں جو ہے آپ نے پاکستانیوں سے کرنی ہے, پاکستانیوں سے ملنا ہے, پاکستانیوں سے جو ہے وہ کھیلنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو ہے وہ گراؤنڈس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی بچے الگ سے کھیل رہے ہوں گے, اسپینش بچے الگ سے کھیل رہے ہوں گے. کیا والدین کا یہ رویہ جو ہے یہ قابل تحسین ہے؟ اور میں کیا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ رویہ اس تاثر کو زیادہ ابھارنے میں جو ہے ممید و معاون نہیں ہے کہ جو نسل پرستی کے زمرے میں آتا ہے؟ میری بات سنیں, اس میں کہہ لیں اگر تعصبات گوروں کے اندر ہے, تعصبات اور ڈر ہمارے اندر بھی موجود ہے نا, تو میرے خیال کبھی کبھار یہ ڈر حقیقت بھی بن سکتا ہے نا. مطلب ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اگر بچے ان بچوں کا انٹریکشن گوروں سے زیادہ ہو تو یہ بھی بالکل ویسے نہ بن جائے, اپنی شناخت کھو دینا. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ ارد گرد بنا دیتے ہیں تو اپنے میں رہیں تو اپنے جیسے رہیں نا. تو جو میرے خیال سے کچھ لحاظ سے ٹھیک بھی ہے اور کچھ لحاظ سے غلط بھی ہے. مطلب میں آپ کو ذاتی پر بتاؤں نا, مطلب یہ کہ یہاں پہ ساری بات ہی بیلنس کی ہے. مطلب اگر آپ بچوں کی صحیح تربیت کریں گے, ان کو اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں گے, اپنے دین کے بارے میں بتائیں گے, ان کے خیالات آئیڈیاز کو پختہ کریں گے, تو آٹومیٹک وہ جہاں پہ مرضی چلیں گے ان کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکتا. جب میں پہلے سے یونیورسٹی انٹر ہوا, وہاں پہ میرے خاص سرکل بنے, دوست بنے, وہ روز تقریباً ہر ویکینڈ پہ مجھے دعوت دیتے تھے ڈسکو چلیں. تو پہلے شروع میں تو میں ان کو ٹالتا رہا, ٹھیک ہے مطلب میں نہیں جانا, مجھے یہ ہے, میں نے یہ کام کرنا, وہ کام کرنا. پھر دوسرے سال بھی پھر میں نے نا آہستہ سے کہا نہیں یار مجھے پسند نہیں ہے, مجھے شوق نہیں ہے. تیسرے سال بھی میں نے نا ان کو کلیئر طور پہ کہہ رہا کہ میں ڈسکو نہیں جاتا, نہ میں جاؤں گا, نہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں. یہ ہے کہ ہر تالیں احتجاج ایسی جگہوں پہ ہم اکٹھے جاتے ہیں, ہم دوست ہیں, اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور بھی ہماری آپس میں کافی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہے نا. مگر یہ کہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم نہیں جاتے. والدین جو ڈرتے ہیں وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا گوروں کے ساتھ جائے, ڈسکو بھی جائے گا, برے کام بھی کرے گا, لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں بھی کرے گا. ان کا ڈر بھی کسی طرح ٹھیک ہے, مگر یہ کہ یہاں پہ مسئلہ یہ کہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. بیلنس اس طرح کہ بچوں کی تربیت یہاں پہ صحیح ہے. اگر بچوں کی تربیت نہیں صحیح تو واقعی بہت بڑا خطرہ ہے. نہیں, اسکولوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ تاثر نہیں ہے؟ یعنی کہ کلاس روم میں تو ظاہر ہے کہ آپ علیحدہ سے کوئی ڈیسک پہ نہیں بیٹھ سکتے, علیحدہ سے کوئی گروپ بنا کے نہیں بیٹھ سکتے, وہاں تو ظاہر بچے مکس بیٹھتے ہوں گے اور آپ اس تجربے سے گزرے ہوں گے. جی بالکل. تو کیا وہاں پہ کوئی ایسی کیفیت کبھی ان بچوں کی طرف سے نظر آتی ہے جو یہاں پہ اسپینش بچے ہیں, تو ان کی طرف سے یہ تاثر ملتا ہو کہ ہمارے بچے جو ہے وہ محسوس کریں کہ وہ جو ہے وہ نسلی امتیاز کا شکار ہو رہے ہیں؟ میری بات میں میں وہی کہوں گا, جو بچے بھی جو گوروں کے بچے ہیں ہمارے بھی, وہ بھی وہی چیز وہی کام کرتے ہیں, وہی رول ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو فیملی میں سکھایا جاتا ہے نا. تو کچھ بچے ہیں کسی ہمارے پاس سامنے بھی آئے ہیں جس میں ہسپانوی بچوں نے پاکستانی بچوں کو مذاق اڑایا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی, نسل پرستی کا نشانہ بنایا. پر یہ کہ یہ کیسز شکر الحمدللہ بلکہ کہہ لیں خوش قسمتی ہے کہ مطلب ابھی تک یہ کیسز منورٹیز کیسز ہیں کو مطلب اس کو جنرلائز نہیں کیا جاتا. اور وہ جو پروفائل اس طرح کرتی ہے وہ بھی کہہ لیں وہی ورکر کلاس لوچا ریکورڈ سو, میں بھی اسی کام کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, تم بھی کرو گے, آٹومیٹکلی نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا. تو یہ اس طرح کے جو پروفائل ہوتے ہیں وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. ایک جنرل پرسیپشن جو ہے نا میرے خیال سے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا اگر ہم کہیں کہ جو اسکولوں کے اندر پاکستانی بچوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. ایک خاص پروفائل ہے, خاص لوگ ہیں جن کو مطلب وہ کرتے ہیں, اور خوش قسمتی کے ٹیچر اس چیز کو روکتے ہیں. ناظرین محترم, ابھی بات ہماری ہو رہی تھی کرائسس کے حوالے سے, اور کرائسس کے دوران جو ہے ابھرنے والے نسلی تعصب کی بنیاد پر. تو ابھی گفتگو کا جو نتیجہ وہ یہ نکلا ہے کہ اصل میں ایسا کوئی تعصب جو ہے ایز اے ہول یہاں کی سوسائٹی کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کچھ افراد کا معاملہ ہے تو وہ افراد کا فیل ہے, اس سے پوری سوسائٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بیشتر جو ہے وہ نسلی امتیاز پر مبنی جماعتیں بھی ہیں, لیکن ان جماعتوں کو کبھی بھی یہاں کی انتخابی سیاست میں یا یہاں کے جو سیاسی حلقے ہیں ان میں کبھی بھی پذیرائی نہیں ملی, اور ان کی جو ہے ہمیشہ سے حوصلہ سکھری کی گئی ہے. اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور یہ بہت اچھا نتیجہ ہے کہ ہم نسل پرستی کے جو ہے وہ شکار نہیں ہیں. اگر چند افراد کا فیل ہے تو وہ چند افراد کا فیل ہے, اور اس میں ہمیں بھی جو ہے وہ پازیٹیولی جو ہے وہ اپنا جو ہے پارٹ پلے کرنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستانی اور انڈین کھانوں کی لذت کا مزہ اب یورپ میں بھی ہوا ممکن صرف کرتبہ ریسٹورنٹ پر. کرتبہ ریسٹورنٹ پر ہماری ایوارڈ یافتہ باربیکیو, چامپ گرل, مرکورما, مزیدار بریانی, چکن کڑھائی, نہاری, چکن ٹکا اور بہت کچھ. کرتبہ ریسٹورنٹ اسپین کا سب سے بڑا حلال کھانوں کا مرکز, جہاں شادی, سالگرہ اور دیگر سیاسی تقریبات کے لیے 300 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے.
बुकिंग और हमारे से राब्ते के लिए www.kurtababcn.com।